السلام علیکم۔ ترفلا جڑی بوٹیوں سے بنی ایک دوا کا نام ہے جس کو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ خشک میوہ جات کا ایک مرکب ہے۔ یہ صفوف 3 اجزاء آملہ، ہڑڑ اور بحیرہ پر مشتمل ہے۔ ترفلا لمبی عمر کو فروغ دینے اور دائمی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ترفلا حیرت انگیز طور پر جسم کی اضافی چربی پگھلانے اور وزن کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس سے آپ وزن کیسے کم کر سکتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ترفلا کے فوائد۔ ترفلا جسم سے زہریلے مادوں کو نکال کر چھوٹی آنت اور بڑی آنت کو صحت مند رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ کولون ٹونرز کے طور پر کام کرتا ہے اور بڑی آنت کے ٹیشوز کو مضبوط اور ٹون کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ وزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ جڑی بوٹی قبض اور ہاضمے کی سوزش سے لڑنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ یہ کولیسٹرول کی سطح کو بھی نمایاں طور پر کم کرتا ہے اور جسم کی اضافی چربی کو ختم کر کے وزن کو مزید بڑھنے سے روکتا ہے۔ ترفلا میں موجود 3 جڑی بوٹیاں۔ آملہ۔ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور آملہ جسم سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آملہ لبلبے کی صحت کو کنٹرول کرتا ہے، کولیسٹرول کی سطح کو منظم کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہڑڑ۔ سیاہ میروبلن۔ ہڑڑ کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے جبکہ پٹھوں اور ہڈیوں کو صحت مند اور مضبوط بناتا ہے۔ بحیرہ۔ یہ دیکھنے میں بادام کے سائز کا ہوتا ہے۔ اس کا استعمال انسانی جسم کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ بحیرہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس میں اینٹی سوزش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ گلے کی سوزش، آواز کی خرابی، آنکھوں کی بینائی، معدے کے مسائل، قبض، بد ہضمی اور صحت سے جڑے کئی مسائل کے حل کے لیے بہترین فوائد رکھتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ترفلا کا استعمال کیسے کیا جائے؟ ترفلا کو وزن کم کرنے کے لیے 4 مندرجہ ذیل طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، تو آئیے طریقے جانتے ہیں۔ 1 گلاس پانی میں ترفلا پاؤڈر کے 2 چائے کے چمچ شامل کریں اور رات بھر کے لیے چھوڑ دیں۔ اب صبح نہار منہ یہ پانی پی لیں، اس سے تیزی سے وزن کم ہوگا۔ 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ ترفلا پاؤڈر ڈالیں۔ اب اس میں 1 دارچینی کا ٹکڑا ڈال کر اسے رات بھر کے لیے چھوڑ دیں۔ صبح اس پانی میں 1 چائے کا چمچ شہد شامل کریں اور پی لیں۔ روزانہ اس کے استعمال سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ رات سونے سے پہلے ترفلا کی 1 گولی نیم گرم پانی سے کھا لیں اور سو جائیں۔ آپ ترفلا کی چائے بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 چائے کا چمچ ترفلا پاؤڈر 1 کپ پانی میں شامل کر کے پکا لیں۔ جب 2 سے 3 بار ابال آ جائے تو اسے چھان کر نکال لیں اور لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے بہترین چائے ثابت ہوگی۔ کپڑے دھونا بھی ایک فن ہے۔ خواتین کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کپڑے اور برتن دھوتے ہوئے گزرتا ہے۔ ایسے میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسے ٹوٹکے مل سکیں جو کہ ان کی زندگی کو کچھ آسان بنا دیں۔ خاص کر کپڑے دھونا ایک محنت طلب کام ہے اور اکثر ان کی دھلائی کے وقت مردانہ کپڑوں میں کالر، کف وغیرہ صاف نہیں ہو پاتے، جن کی الگ سے رگڑائی کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سرکے کی افادیت بتائیں گے۔ کپڑوں میں سفیدی اور چمک لائے۔ سفید کپڑوں کی دھلائی ایک مشکل کام ہے۔ ان کی چمک اور سفیدی برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ان کی خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے سفید کپڑوں پر کوئی داغ لگ گیا ہے تو اب اس کی دھلائی کوئی مسئلہ نہیں۔ آدھا کپ سرکہ لیں، اس میں آدھا کپ ہی پانی ڈال لیں۔ اب کپڑے کے داغ کو تھوڑی دیر اس مکسچر میں بھگو دیں۔ 10 سے 15 منٹ بعد رگڑ لیں اور مشین میں یا ہاتھ سے دھو لیں۔ داغ صاف ہو جائے گا۔ جب تک داغ صاف نہ ہو کپڑے کو ڈرائر میں نہیں ڈالیے گا، ورنہ داغ پکا ہو جائے گا۔ کپڑوں کی بو دور کریں۔ اکثر انڈر گارمنٹس یا موزے میں سے بدبو آ جاتی ہے۔ ان کو اگر دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوئیں تو ان میں بھی وہ بو بس جاتی ہے۔ تو ایسے کپڑے جن میں بو ہو ان کو علیحدہ کسی ٹب میں پانی میں سرکہ ڈال کر بھگو دیں۔ یہ بدبو بھی دور کرے گا اور کپڑوں کو صاف بھی کرے گا اور آپ کے کپڑے خوشبودار ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے رنگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کپڑوں کی بار بار دھلائی ان کے رنگ خراب کر دیتی ہے، عجیب بد رنگے لگنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے کپڑوں کے رنگ کی حفاظت کرنی ہے تو اس کے لیے کپڑے دھوتے وقت مشین میں سرکہ ڈال دیں۔ اس سے آپ کے کپڑوں کا رنگ خراب نہیں ہوگا، لیکن سلک اور ریشمی کپڑوں میں سرکہ ڈالنے سے گریز کریں۔
कपड़ों में नरमी लाता है। अक्सर धुलने के बाद कपड़ों में एक सख्ती सी खुरदरापन आ जाता है। इससे बचने के लिए मशीन में कपड़े धोते वक्त सिरका डाल दें, कपड़े नरम रहेंगे। लेकिन ये ख्याल रहे कि ये सिरका मशीन का टाइम ख़त्म होने के करीब डाला जाए। ये आपके कपड़ों को बिल्कुल महंगे सॉफ्टनर की तरह नरम व मुलायम बना देगा और आप हैरान रह जाएंगी। वॉशिंग मशीन की सफाई। सिरके से ना सिर्फ आपके कपड़ों की सफाई हो जाती है बल्कि वॉशिंग मशीन भी साफ़ हो जाती है। कपड़े धुल धुल कर मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स में साबुन और सरफ वगैरह जम जाता है, तो इसकी सफाई होनी भी ज़रूरी है। तो आप मशीन में पानी डालें, इसमें सिरका शामिल करें और थोड़ी देर के लिए मशीन खाली चला दें। ये मशीन के पार्ट से सारी गंदगी और इनमें जमी मैल कुचैल खींच निकालेगा और आपकी मशीन बिल्कुल नई जैसी साफ़ हो जाएगी। अक्सर लोग सुनी सुनाई बातों पर नामुकम्मल मालूमात की बिना पर सुबह सवेरे निहार मुँह ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं जो इन्हें लगता है कि फ़ायदा पहुँचाएंगी, मगर दर हकीकत वो इनके लिए नुकसान का बाइस बनती हैं। इसके लिए अपनी ग़िज़ा में कुछ भी शामिल करने से पहले इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो खाली पेट नहीं खानी चाहिए। दही। सेहत बख्श ग़िज़ा होने के बावजूद खाली पेट दही का इस्तेमाल पेट के कुदरती तेज़ाबी माहौल में अदम तवाज़न का बाइस बन सकता है। ये हाजमे में खलल डाल सकता है और मुमकिना तौर पर उपहारा या गैस का सबब बन सकता है। खाने के हिस्से के तौर पर या नाश्ते के तौर पर दही का इस्तेमाल करना बेहतर है। सिट्रिक फ्रूट्स। सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि संतरे, चकोतरा और लीमू में साइट्रिक एसिड की ज़्यादा मिकदार होती है जो खाली पेट मैदे में जलन पैदा कर सकती है और तकलीफ़ या सीने की जलन का सबब बन सकती है। इन फलों को खाने के बाद या दीगर खाने के साथ इस्तेमाल करना बेहतर होता है। कॉफ़ी। अगरचा बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत के लिए एक कप कॉफ़ी पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन इसे खाली पेट इस्तेमाल करने से पेट में तेज़ाबियत की पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है जो कि हाज़मे तकलीफ़ और तेज़ाबियत का सबब बन सकता है। खाने के बाद या नाश्ते के साथ कॉफ़ी पीने की सिफारिश की जाती है। मसालेदार खाने। मसालेदार ग़िज़ाएँ मैदे की परत में जलन पैदा कर सकती हैं जिससे हाजमे के मसाइल और तकलीफ़ होती है, ख़ास तौर पर खाली पेट खाने पर। मसालेदार खाने एसिड रेफ्लक्स को भी मुतहरिक कर सकते हैं या मौजूदा हालात जैसे गैस्ट्राइटिस या अल्सर को ख़राब कर सकते हैं। मुमकिना मनफी असरात को कम करने के लिए दिन के वक्त मसालेदार खानों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। बाज़ार वाले मशरूबात। कैन वाले मशरूबात हमारी सेहत के लिए ख़राब हैं, चाहे वो दिन का कोई भी वक्त हो, लेकिन जब खाली पेट इन्हें पिया जाता है तो ये और भी ख़राबी पैदा करते हैं क्योंकि कार्बोनेटेड एसिड मैदे के तेज़ाब के साथ मिल जाते हैं जिससे मतली और गैस जैसे सेहत के मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। टमाटर। टमाटर इंतहाई तेज़ाबियत वाले होते हैं और ख़ाली पेट खाने से मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए नुकसानदेह है जिनका मैदा हसास होता है या जो तेज़ाबियत का शिकार होते हैं। खाने में टमाटर शामिल करना एक बेहतर इंतखाब है। कच्ची सब्ज़ियाँ। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे कच्ची सब्ज़ियाँ जब खाली पेट अकेले खाएं तो हज़म करना मुश्किल हो सकता है। ये ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो ग़िज़ा के बारे में बाशऊर हैं और यकीन रखते हैं कि सलाद दिन के किसी भी वक्त बहुत अच्छा होता है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। खाली पेट कच्ची सब्ज़ी खाना उपहारा, गैस या पेट की तकलीफ़ का बाइस बन सकती है, तो इसलिए हमेशा दोपहर के वक्त या रात खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल